یہ ہے جہاں نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میرے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں سید آصف علی۔ شکریہ آصف علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ بہترین، تھینک یو، یہ آپ نے انوائٹ کیا۔ حالات سے آپ تنگ تو نہیں آئے؟ نہیں، حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں اور دن بدن عوام کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ابھی مجھ سے ذکر کر رہے تھے کہ آج بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے۔ اب اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ شاہ صاحب جو ہیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، چلیں اپنے لیے نہیں، اللہ نے ان کو اس مشکل سے بچایا ہے، لیکن مہنگائی واقعی بہت زیادہ ہے۔ کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں تو جب کسی کے پاس جاتا ہوں، یعنی کسی کے دفتر میں، اگر وہ چائے کی پیالی جو ہے نا وہ باہر سے منگواتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ میرا دوست ہے، چاہے اس کی اب وہ ہے محبت ہے، پیار ہے، عزت دے رہا ہے، احترام کر رہا ہے۔ اگر ہم 3-4 بندے اس کے پاس ابھی آ کے بیٹھ گئے، یہ باہر سے چائے کا کپ ایک منگوائے فی کس، تو یہ 400-500 روپے اس کو پڑ جانے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ زحمت نہ کرو، وجہ مہنگائی۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ کون سی چیز مہنگی ہو گئی ہے اور عوام کی دسترس سے باہر ہو رہی ہے، یا ان کے ذہن میں کیا ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ جی آصف صاحب، جی شاہ آپ صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا۔ اس وقت مہنگائی پیچھے چند سالوں سے دن بدن بڑی تیزی سے بھاگتی جا رہی ہے، اونچی اڑان اس کی بھاگتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے؟ نہیں، بھاگتی جا رہی ہے اور اس کی اڑان بڑی اچھا، جو اونچی اس کی ہے۔ رفتار ہے۔ ہاں، اس کی رفتار ہے اور بڑی اونچی اڑان ہے اس کی، یعنی یہاں نہ یہ نیچے آنے والی ہے نہ یہ رکنے والی ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سے عوامل ہیں جو اس مہنگائی کو تیز کرتے ہیں اور کون سے عوامل ہونے چاہیے جو اس مہنگائی کو کم کر سکیں۔ دیکھیں، جب ڈالر 230 پہ چلا گیا تھا تو مہنگائی کا مانا جاتا تھا کہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا، لیکن آج ڈالر جب 180 پہ ہے، 280 پہ ہے، تو ڈالر کی وجہ سے کوئی قیمتیں کم نہیں ہوئی۔ اسی طرح پیٹرول جب 333 پہ تھا تو قیمتیں زیادہ تھی، مانا جا سکتا تھا کہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اب تو پیٹرول کافی نیچے آ چکا ہے، اب 282 یا 80 کے قریب چل رہا ہے، تو اس پہ قیمتیں کم نہیں ہوئیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کیا اس میں عوام کا کارفرما عمل یا اس میں حکومت کے عمل دخل ہے، کیونکہ جو پرائس کمیٹیاں بنتی ہیں وہ بھی کوئی عمل دخل اس پہ بہتر نہیں کرتی، اور اسی طرح جو مجسٹریٹ بنتے ہیں ان پرائس کمیٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور قیمتوں کو چیک کرنے کے لیے وہ بھی کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے۔ اب ایک بہت بڑا بحران آ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں، ویسے تو رحمت کا مہینہ ہے رمضان شریف، لیکن اس پہ ابھی رمضان شریف شروع نہیں ہوا، ابھی ہفتہ اس کے پیچھے باقی ہے، لیکن قیمتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جس چیز کو ہاتھ ڈالیں وہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا ایک افسوسناک عمل ہے کہ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو تب بھی عوام کو قیمتیں کم نہیں ملتی، اور جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو فی الفور اس کا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی، حالانکہ کوئی آرڈر نہیں ہوتے۔ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، تو کہتے ہیں جی ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا۔ ایک بہانہ چلتا ہے، دوسرا بہانہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس پرانا اسٹاک ہے، اس سے ہم قیمتیں کم نہیں کر سکتے۔ تیسرا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں پیچھے سے کم ہیں، قیمتیں پیچھے سے زیادہ آتی ہیں۔ شاہ صاحب، میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ جی اگر آج کوئی قیمت کم کرتا ہے، جیسے کہ اگر پیٹرول 280 ہے 275 کر لو، تو وہ 5 روپے جو اضافہ ہوا ہے، جو 150 سے 280 پہ گیا ہے، تو وہ اضافہ ہوا ہے 130 روپے لیٹر کا۔ ایسے ہی تو جب 130 روپے لیٹر کا اضافہ ہوا ہے، اس میں آپ 5 روپے کم کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلے زمانے میں، یعنی آج سے چند سال پہلے، یہ پیپسی کی بوتل جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اشتہار آتا تھا، وہ خاتون کہتی تھی کہ جی پیپسی کی قیمت میں 5 روپے کمی، تو وہ پھر رش دکھاتے تھے، تو پھر وہ آگے سے اشتہار ہوتا ہے، اشتہار کے نخرے آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر وہ خاتون کہتی تھی کم کیوں کیے تھے 5 روپے؟ تو اب آپ 5 روپے، وہ اس وقت 50 روپے اس کی قیمت ہوتی تھی، 50 روپے سے 45 روپے
کی بوتل ہو جاتی تھی. اب 200 روپے اگر قیمت ہے تو آپ اس میں 5 روپے کم کر دو گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. اب آج کل ایک ڈالڈا کا اشتہار ہے چلتا ہے جی, وہ بچی کہتی ہے جی عیدی, ہاں تو وہ باپ کہتا ہے عید تو ابھی آئی نہیں ہے, وہ کہتی ہے نہیں ہمارے کچن میں عید کا چاند نظر آ گیا. تو پھر وہ 3000 کا جو وہ ہے گھی کا ڈبہ, اس میں اگر آپ 200 روپے قیمت کم کر دو گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے اضافہ 1200 سے یا 1000 سے 3000 تک اس کی قیمت پہنچا دی. اب 200 روپے آپ کم کر دو تو آپ اس پہ تو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. نہیں شاہ صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. لیکن اگر 5 روپے پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر ٹرانسپورٹ اپنی سواری کی ٹکٹ بڑھا دیتا ہے. یہ 5 روپے بڑھ گئے, ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہے اور آپ سمجھیں کہ ایک لیٹر کے پیچھے اگر 5 روپے زیادہ ہوا ہے تو ہمارا لاہور تک کتنا کرایہ بڑھ جائے گا. اگر ہمارا ٹرانسپورٹ کا ٹرک کسی شہر سے دوسرے شہر سے آتا ہے اور منڈی تک پہنچے, اس کا کتنا بڑھ گیا. تو جب ایک 5 روپے بڑھتا ہے تو اس پہ ہماری جو تاجر برادری ہے وہ شور ڈال دیتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ خزانے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے ہیں, یعنی مطلب یہ کہ وہ اب ان کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا, حالانکہ ان کا بڑا دعویٰ ہوتا تھا کہ جی میں ڈالر جو ہے نیچے لے آؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ڈالر والوں سے لڑوں گا. اب ان کی جگہ اورنگزیب صاحب کو نیچے لایا, وہ ان کی جگہ وزیر خزانہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تبدیلی آئے گی کوئی؟ ڈالر جب ڈالر ہمارا ریٹ اس کا کم ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی باقی چیزوں کی قیمتیں بھی گر جائیں گی, پیٹرول کی بھی گر جائے گی, اشیاء ضرورت جو میں نے یہی تو بات کی ہے کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تھوڑی سی بڑھے تو شور پڑ جاتا ہے. جب قیمتیں خاطر خواہ, جب آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند مہینے پہلے 333 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول تھا اور پھر آ گیا 272 روپے, اتنا زیادہ فرق پڑا, لیکن اس پہ قیمتیں کم نہیں ہوئی. حالانکہ 5 روپے بڑھ جائیں تو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور 333 سے اگر 272 روپے پیٹرول آ گیا تو ہمارے تاجروں نے اس پہ قیمت کم نہیں کی. اور خاص طور پہ میں سب کی بات نہیں کرتا, یہ ہمارے جو اسی طرح رمضان سے پہلے جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی لان ہے. لیکن آپ نے جو سوال کیا اورنگزیب صاحب کا کہ وہ آ رہے ہیں اس وقت وزیر خزانہ, اور اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں وزیر خارجہ کے طور پہ, ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے وزیر خارجہ کے طور پہ. شاید وہ اس طرح کوشش کر سکیں, کوئی اچھی خارجہ پالیسی بنا کے کوشش کریں گے اس ملک کے اندر اور دوست پیدا کرنے کے لیے, آئسولیٹ نہ ہو. اور اورنگزیب صاحب ایک نئی چینج ہے, ایک اچھا ہوا کا جھونکا ہے, اور ہم امید کریں گے کہ وہ پیٹرول کو بھی کم کریں گے اور باقی چیزیں بھی کم کریں گے, اور بالخصوص ڈالر کو کم کریں گے, جس کی وجہ سے چونکہ ہمارا ہر معیار جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے. تو اچھا مجھے یاد آیا کہ وہ پی ٹی آئی والوں نے پھر ایک دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہمیں حکومت دی جائے تو ہم 1 کروڑ جو پاکستانی باہر ہیں وہ ڈالر بھیجیں گے اور پھر پہاڑ کھڑا کر دیں گے ڈالروں کا. بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن اگر حکومت نہ دی جائے یا حکومت ان کے پاس نہ آئے تو پھر بھی تو ان کو اس ملک کے لیے اپیل کرنی چاہیے کہ ایز اے محب وطن جو باہر لوگ ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی, ان کو 1 کروڑ ڈالر یا 1 ارب ڈالر پاکستان کے اندر ٹرانسفر کرنے چاہیے. تو اس کے لیے آپ کا مطلب یہ وہ لینڈ کروزر خریدیں اپنے لیے اور بٹھائیں دوسروں کو؟ نہیں, دیکھیں ایک حب الوطنی بھی ہوتی ہے, پیٹریوٹکزم بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے ان کو ملک کے لیے, جیسے میں نے کل اپنے بلاگ میں اپیل کی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ اس ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں, نہ صرف خود کریں باقی لوگوں کو اس طریقے کہ اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں. تو دیکھیں میں بڑا پرانا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. فاروق لغاری صاحب تھے پریس کلب میں, راولپنڈی پریس کلب میں کانفرنس کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میرے پاس زراعت کا ایسا اچھا شعبہ ہے, ایسا اچھا ٹرک ہے, ایسا اچھا فارمولہ ہے کہ اگر اس کو اپنایا جائے تو ملک کے حالات بہت بہتر ہو جائیں. بھئی اگر آپ کے پاس ایک اچھا فارمولہ ہے تو آپ اس کو مشروط تو نہ کریں حکومت کے ساتھ, آپ اس کے ایز اے پیٹریوٹزم, اس کو ایز اے حب الوطنی, اور اس میں بہتری, ملک کی بہتری کے لیے تو آپ کام کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وسائل یا ایسے اللہ نے قدرتی ذخائر ہمیں دیے ہیں, وہ اگر ہم ان کو استعمال میں لائیں یا ان کو ایکسپلور کریں تو ہماری ملک کی یا عوام کی حالت بدل سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ کرنے نہیں دیا جا رہا, ہمارے اوپر دباؤ. نہیں, وہ دعا تو دیکھیں نا, وہ تو ہماری ملکی معیشت جو تھی پچھلے کئی سال سے, آپ کو بتایا روبہ زوال تھی, اور جب تک یہ زوال پذیری ہوتی چلی گئی تو ہمارا
جو اثاثہ تھا، جو ہمارا بجٹ تھا، انڈیپینڈنٹ کبھی ہمارا بجٹ ہوا کرتا تھا، خود مختار بجٹ جسے کہتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے جب ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں چلے گئے تو اب تو ہمارا بجٹ آئی ایم ایف کے بغیر بن نہیں سکتا. جیسے آپ نے خود بات کی تھی کہ کیا 200-300 یونٹ ہمیں ملیں گے، بھائی جب تک آئی ایم ایف کو اجازت نہیں دے گا تب تک تو آپ نیچے فری نہیں کر سکتے. اور اتنی بڑی تعداد 70-80% جو لوگ ہیں پاکستان وہ اس وقت 300 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں. تو ایسا بڑا کہاں سے کوئی سرمایہ آئے گا؟ تو یہ بتائیں کہ نئی حکومت بن رہی ہے اور یہ پہلے سے ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پر کوئی دیر کیے بغیر ڈائریکٹ چلے جائیں آئی ایم ایف والوں کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس، اور ان سے کہیں کہ 6 سے 8 ارب ڈالر ہمیں دیں. تو آیا اس بار جب وہ پیسے دیں گے تو اس سے ملک میں مہنگائی بڑھے گی یا اس بار مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیونکہ اب تو سرمایہ آئے گا تو اب تو آئی ایم ایف والے آپ کو نہیں کہیں گے کہ یہ چیز اتنی مہنگی کرو، اور یہ یا کہیں گے ابھی بھی کہیں گے جب وہ آپ کو پیسے دیں گے، ان کا ریٹرن مانگیں گے وہ، تو ریٹرن کے لیے آپ کو ایک میکینزم بنا کے دیں گے کہ یہ طریقے اپنائیں، یہ سبسڈیز ختم کریں تاکہ ہمارے پیسے اب دینے کے قابل ہو سکیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج کل میں خبریں چل رہی ہیں بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، اور یہ ٹیکسیشن ہمیں لینی پڑے گی. جب تک ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیں گے تو ان کی ٹیکسیشن پہ ہمیں چلنا پڑے گا. تو آج اگر آپ 50 روپے یا 60 روپے یونٹ ایک بجلی کی قیمت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل میں اور بڑھے گی؟ جب اور بڑھ جائے گی تو لوگ اب بل نہیں دے پا رہے تو پھر کیسے دیں گے؟ آپ نے کہا بڑھے گی تو عوام جو ہے نا وہ پس جائے گی، بلکہ ان افورڈیبل ہوگی. ابھی بھی کئی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے گیس کے میٹر جو ہیں وہ کٹوا رہے ہیں. جو بندہ بے روزگار ہے یا کم تنخواہ ہے، اس کی 10، 20، 25، 50 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ اس کا بل جو ہے آ رہے 30,000، 20,000، 25,000 بل. تو خالی اس نے بل تو نہیں دینا، اسے کھانا بھی کھانا ہے، اسے میڈیکل بھی لینی ہے، اسے بچوں کو پڑھانا بھی ہے. تو پھر آخرکار ایک حل یہی رہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا میٹر کاٹ دیں تاکہ ہم اس کو خود استعمال کریں گے، اپنی جو توانائی کا بحران ہے اس کو خود نمٹنے کی کوشش کریں گے. پھر کیا کریں؟ اب گیس ہوگی، لیکن گیس ہوگی تو جب کوئی اس کا وہ نہیں ہوگا، استعمال کرنے والا نہیں ہوگا، تو اس طرح بھی تو نظام لیکن بیٹھ جائے گا. ابھی یہ وقت بڑا دور ہے کہ اتنا گیس ہمارے پاس ہو کہ ہمیں استعمال کرنے والا کوئی نہ ملے، چونکہ ابھی دن بہ دن لوگ اپنی طرف جا رہے ہیں. ہر چیز ہر بندہ چاہیے. دیکھیں جب من حیث القوم ہم آسانی سے آرام پسندی سے نہیں نکلیں گے تب تک ہمیں یہ برداشت کرنی پڑے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گرم پانی کے بغیر نہایا نہ جائے، گرم پانی کے بغیر کوئی چیز دوسرا کام کیا نہ جائے، اور ہیٹر کے بغیر ہم اپنے کمروں کو گرم کر نہ سکیں. تو یہ صورتیں جب تک چھوڑیں گے نہیں. آج دیکھیں، آج بجلی کی کتنی کنزپشن ہے، اور آج سے 15 سال 20 سال پہلے آپ دیکھیں کنزپشن کتنی نہیں. آج ہر آلات جو بجلی کے ہم استعمال کرتے ہیں، میرے چولہے سے لے کے اے سی تک، یہ سارا استعمال بجلی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہمیں اوقات اپنی کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ شاہی خرچے اور شان اور جو ہم چاہتے ہیں کہ شہزادوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح رہیں، اور وہ ہم اس لائق نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو شاہ صاحب اس کی ابتدا جو ہے نا ہوتی ہے اوپر سے. اوپر والے جب اپنے اے سی بند کریں گے، اوپر والے جب بڑے بڑے حالوں کے اندر اے سی چلیں، جو چاہے بندہ کوئی ہو، میں بڑی مثالیں دے سکتا ہوں اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ، کہ بڑے سے بڑے حال چل رہے ہیں لیکن بندہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے ایک سیکٹری صاحب ہے، ایک حال کے اندر، نام نہیں دوں گا، اسلام آباد کلب کے اندر کی بات کر رہا ہوں. تو سیکٹری صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ اے سی بند کیوں ہے؟ حالانکہ کتنا بڑا وہ حال تھا آپ سوچ سکتے. تو انہوں نے کہا میں جب آؤں تو اے سی لگاؤ، یہ نہ ہو کہ مجھے آؤں تو اے سی لگاؤ تاکہ میرے آنے تک کمرہ ٹھنڈا ہو. وہ ایک کمرے کا آپ افورڈ نہیں کر سکتے اے سی، وہ ایک بہت بڑے ہال کا افورڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالی جو حکمرانوں کے ہیں ان کو ختم نہ کرنا چاہیے، ان کو ون ونڈو پہ جانا چاہیے، ون ڈش پہ جانا چاہیے، اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو ان کو کٹ کرنا چاہیے تاکہ غریب عوام بھی ان کی عادتوں کو اپنائے. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر وہ اللہ تعالی چھوڑ دیں تو ہم عیاشی کر دیں گے. ہمیں بھی اپنے اللہ تعالی ان کی طرح قربان کرنے پڑیں گے، اور ہمیں بھی بہت چیزیں قربان کرنی پڑیں گی جس کا ذکر یہاں پہ ابھی مشکل ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی ہے، اس سے آپ توقعات تو کچھ ہوں گی، آپ کس شعبے میں، جیسے بے روزگاری ہے، وہ ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ ان کی کوئی ترجیحات ایسی ہیں جو آپ کو نظر دکھائی دیتی ہوں کہ جی یہ جو ان کے اقدامات ہیں وہ بے روزگاری
ختم کرنے میں یا کم کرنے میں، یا جو ہماری پاپولیشن کا ریٹ ہے، کسی ایک چیز، ہم پولیو سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، کیا کریں؟ ہم کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہم کرپشن، بدمعاشی اور دھوکہ دہی، وہ ان چیزوں میں تو ہم سیر فہرست ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں. لیکن وہ پتہ نہیں ابھی کیا کہا جا رہا تھا کہ اس معاملے میں صرف ہم افغانستان سے پیچھے ہیں، یعنی افغانستان ہم سے، باقی تمام معاملات میں جو ہے نا، ہم اگر برائی ہے، برائی اس میں ہم ٹاپ پہ ہیں، اور اگر اچھائی ہے اس میں ہم زیرو ہیں. شاہ صاحب، سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا پچھلے کئی سالوں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا خاتمہ. خالی نوٹوں میں اگر آپ لکھ دیں کہ رزق لال عین عبادت ہے، تو اس کا تو جب تک امپلیمنٹیشن یا انسٹرکشن پراپر طریقے سے آگے ڈلیور نہ ہو کہ اس کے کرپشن کو کم سے کم کیا جا سکے. دوسری بات، دوسرا بڑا مسئلہ اس ملک کا توانائی کا بحران ہے، چاہے بجلی ہو، گیس ہو، پیٹرول ہو. جب تک ان کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا، اور جب تک پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم اٹھایا ان کی چوری کو روکنے کے لیے، باپرے کی چوری کو روکنے کے بڑے اچھے احسن اقدامات کیے گئے. جب تک چوری نہیں روکی جائے گی، ان جو سسٹم ہے پیٹرول، ڈیزل اور گیس، بجلی کا، تب تک یہ کام نہیں ہو سکتا. اور بے روزگاری کا ان کے لیے بہت اچھا انہوں نے ایجنڈا رکھا ہے کہ بے روزگاری کم کریں. چونکہ جو میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ رہتی ہے، انہوں نے کہا غربت، مہنگائی اور بے روزگاری ہماری ترجیحات ہے، ان کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے بھٹو شہید کا کہ اوورسیز پاکستان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں. اور جو ہمارا گلف کا ایریا ہے، ہمارا افریقن ایریا ہے، اس طرح ہمارا مشرقی یورپ ہے، وہاں پہ اپنی روزگار جو ہمارے تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور اسکل پرسن ہیں، ان کو ان علاقوں میں بھیجیں، تاکہ ایک دفعہ پھر وہی نعرہ لگے دبئی چلو. جو نعرہ چلا تھا اس سے ہمارے ملک کی معیشت بہت بہتر ہو گئی تھی. تو ابھی ان کو نئے روزگار کے مواقع اور طریقے تلاش کرنے پڑیں گے، تب یہ روزگار مہیا کر سکیں گے. ناظرین، آپ نے آصف شاہ صاحب کی باتیں سنی. شاہ صاحب کہتے ہیں دبئی چلو. آج کل اگر دنیا بھر سے اگر کوئی دبئی کی طرف آتا ہے تو سیر سپاٹے کے لیے آتا ہے، یو اے ای کی طرف آتا ہے جو امیر ملکوں سے یا دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے، تو وہ آتے ہیں وہاں انجوائے کرنے کے لیے. ہم ابھی بھی، یعنی کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اگر ہم دبئی جاتے تھے، جس حالت میں جاتے تھے مزدوری کے لیے، محنت کے لیے، تو اب بھی تک ہم اگر دبئی جانا چاہتے ہیں تو ایسے کم لوگ ہیں جو وہاں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں. اکثریت کیا، 98% اب بھی اگر دبئی، یو اے ای، سعودی عرب، ان ممالک میں یا اور یورپ میں کہیں جانا چاہتے ہیں تو وہ کس اس پہ کے لیے، محنت کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں اس ملک کے ساتھ انصاف یا اس ملک کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق دے، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان قائم و دائم رہے اور آپ خوش رہیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.